اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ بلد کو شروع کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ کس طرح سے ہم نے سورہ بلد کو پڑھا تھا اور 1 سے لے کر 10 تک سورہ بلد کی تلاوت کی تھی، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ اس درس میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ سورہ بلد کی تلاوت کریں گے مخرج اور تجوید کے ساتھ۔ تو چلیے آج بھی ہم سورہ بلد ہی اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس درس میں پوری کوشش کریں گے کہ سورہ بلد کمپلیٹ ہو جائے۔ تو ہم جو آج اسٹارٹ کریں گے وہ 11ویں آیت سے لے کر 20 آیت تک رہے گی، یعنی 20ویں آیت تک رہے گی، 11 سے لے کر 20 تک۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں 11 والی آیت سورہ بلد کی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بلد مکے میں نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسی کے ساتھ۔ تو ہماری جو سورہ بلد کی 11 والی آیت ہے، فا زبر فا، لام قوف زبر لک، فلک۔ یہاں پہ دیکھیے الف آیا ہے، لام کے بعد بھی الف ہے اور ایک اور الف ہے، ہم نے اس کی ادائیگی نہیں کی، لام کو قوف میں ہم نے جوائن کر دیا۔ تو فا زبر فا، لام قوف زبر لک، فلک۔ تا زبر تا، ہا زبر ہا، تح، میم لام زبر مل، تحمل، فلک تحامل۔ عین زبر آ، قوف زبر قا، اقا، با ہا زبر بہ، عقبہ، فلک تحامل عقبہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو گول تا جو ہوتا ہے صرف گول تا، یہ نہیں کہ دوسرا جو تا آ جائے تو اسے نہیں، گول تا اگر آ جاتا ہے تو وہ ہا میں بدل جاتا ہے وقف کے ٹائم پہ۔ یہاں پہ دیکھیے گول تا آیا ہے تو وہ ہا میں تبدیل ہو گیا، عقبہ، فلک تحمل عقبہ۔ ہماری جو 12ویں آیت ہے، 12 والی آیت، واو زبر وا، میم الف مد زبر ما، وما، الف دال زبر اد، رو کھڑا زبر رو، اد رو، کیف زبر کا، اد رو کا، وما اد رو کا، میم لام زبر مل، عین زبر آ، مل آ، قوف زبر کا، مل اقا، با ہا زبر بہ، مل عقبہ، وما ادروک مل عقبہ۔ فا کیف زبر فک، کیف پیش کو، فک کو، رو زبر رو، قوف زبر کا، رقا، با ہا زبر بہ، رقبہ، فکو رقبہ۔ الف واو زبر او، الف تو زیر ات، او ات، عین کھڑا زبر آ، ات آ، میم دو پیش من، ات آمن۔ فا یا زیر فی، او ات آمن فی، یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، او ات آمن فی یومن۔ زال یا زی، میم سین زبر مس، غائن زبر غا، مس غا، با ہا زبر با، مس غبا، او اطعام فی یومن ذی مسغبہ۔ یا زبر یا، تا یا تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، زال الف زبر زا، یتیمن زا، میم قوف زبر مق، رو زبر را، مقر، با ہا زبر بہ، مقربہ، یتیمن زا مقربہ۔ الف واو زبر او، میم سین زیر مس، او مس، کیف یا زیر کی، او مس کی، نون الف دو زبر نن، او مسکینن، زال الف زبر زا، میم تا زبر مت، رو زبر را، مت رو، با ہا زبر بہ، مت روبہ، او مسکینن زا مت روبہ۔ سا میم پیش سم، میم زبر ما، ثم، میم میں تشدید آ گئی ہے تو اقفا کا قانون آ گیا ہے، اس لیے ثم، پہلے والے میم کو ہمیں چھپانا ہے، ثم۔ کیف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، ثم کانا، میم زیر می،
نون لام زبر نل میم نل لام زبر لا دال یاد دی لدی نون زبر نا لدینا ثم کانا من الذین الف کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واپس نو آمنو واو زبر وا تا زبر تا وتا واو الف زبر وا وتا وا صاد واو زبر سو با صاد زیر بس سو بس صاد با زبر صب بس صب رو زیر ری بس صب ری واو زبر وا تا زبر تا وتا واو الف زبر وا وتا وا صاد واو زبر سو با لام زیر بل وتا وا سو بل میم رو زبر مر ہا زبر ہا مرحا میم ہا زبر ما مرحما جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہا اور ہا مرحما یہاں پہ میں نے ہا نارمل نکالا وہاں پہ ہا کیونکہ یہ حرف ہلکی ہے اور یہ درمیانی کا حرف ہے تو اس لیے مرحما مرحا یہ درمیان سے نکلے گا اس کے لیے اس کا ساؤنڈ اس طرح مرحما ثم کانا من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ ہماری جو 18 آیت ہے سورہ بلد کی الف واو پیش او لام کھڑا مذہب لا اولا حمزہ زیر ای اولا ای کیب زبر کا اولا اکا الف صاد زبر اس ہا کھڑا زبر ہا اسحا با لام پیش بل اصحاب اولئک اصحاب میم یا زبر میں میم زبر ما میما نون ہا زبر نا میمنا اولئک اصحاب المیمنہ واو لام زبر ول لام زبر لا ولا دال یاد دی والذی نون زبر نا والذین کیف زبر کا فا زبر فا رو واپس رو کفرو والذین کفرو با زیر بی الف کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیتی بی آیاتی نون الف زبر نا بی آیاتنا والذین کفروا بی آیاتنا حامیم پیش ہم الف صاد زبر اس ہا کھڑا زبر ہا اصحا با لام پیش بل اصحاب والذین کفروا بی آیاتنا ہم اصحاب میم شین زبر مش حمزہ زبر آ مش آ میم ہا زبر ما مش آما والذین کفروا بی آیاتنا ہم اصحاب المشأمہ سورہ بلد کی جو آخری آیت ہے یعنی 20 آیت عین زبر آ لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم نون الف زبر نا رو میم دو پیش رم نا رم ادغام کا قانون آ گیا نا رم رم میم حمزہ پیش مو نا رم مو سوا زبر سوا نا رم مو سوا دال ہا زبر دہ نارم مؤصدہ علیہم نارم مؤصدہ اس طرح سے ہم نے سورہ بلد کو پڑھا ہے کس طرح سے ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے مخرج کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ بس اب اسی کے ساتھ ایک ساتھ یعنی 11 سے لے کر 20 تک ہم ہر آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے تاکہ اور اچھے سے اس آیت کی ادائیگی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام
طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ کس طرح سے ہم نے سورہ بلد کو پڑھا ہے، اسی کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، تو اسی لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ ہو سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں ہمیں ادا کرنے نہیں آتا، یا ہم کس سے سیکھے، کہاں جائے پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اتنی بیزی لائف ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم وقت نکال کر کہیں جا کر اسے سیکھیں۔ تو یہ وین چینل نے بہت اچھا موقع دیا ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر قرآن مجید کو صحیح مقرر، صحیح تجوید اور صحیح اعراب کے ساتھ ادا کر سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، اور میں امید کرتی ہوں آپ کا سنڈے کافی زیادہ اچھا جا رہا ہوگا، اور اسے اور اچھا بنانے کے لیے ہم آپ کے لیے لے آئے ہیں ہمارا پروگرام سنڈے مدرسہ۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری آج کی سٹوری کون سی ہے۔ ہماری جو آج کی سٹوری ہے، یہ کہانی ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں کافی کچھ سکھائے گی۔ ایک بار ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ایک راستے سے مدینے میں گزر رہے تھے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ راستے پر ایک کونے میں کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو لیپریسی کی یعنی کہ کوڑھ کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے لوگ اکثر ان سے دور رہتے تھے، ان سے بات نہیں کرتے تھے، ان سے کنارہ کشی کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب امام نے ان لوگوں کو دیکھا تو امام مسکرائے، امام نے انہیں سلام کیا۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ امام انہیں سلام کرتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں، تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، تاکہ اکثر لوگ انہیں برا بھلا کہتے، ان سے دور رہتے۔ اب جب امام مسکرائے تو انہوں نے بھی امام کو دعوت دی کہ آپ آئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ امام نے کہا اگر میرا روزہ نہیں ہوتا تو میں ضرور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ بس یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ اب جب امام اپنے گھر گئے تو امام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہم ایک بہتر دسترخوان لگائیں گے، اور شام میں ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر کھانا کھا رہے تھے، جنہوں نے ہمیں کھانے کی دعوت دی تھی، ان تمام کو اپنے گھر کھانے پر بلائیں گے۔ بس پھر ان لوگوں کو دعوت دی گئی، اور وہ تمام لوگ جب امام کے گھر آئے تو امام ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھانے لگے۔ اور پھر ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ جو معاشرے میں یہ بیمار لوگ رہ رہے تھے، وہاں عام لوگ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے، ان سے دوری اختیار کرتے تھے، وہ ان کوڑھ کے مریضوں کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے تھے، ان سے دور رہتے تھے، لیکن امام ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ اور اس طرح امام ہمیں بچوں کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی لوگوں میں فرق نہیں کرنا ہے، چاہے پھر وہ انسان غریب ہو یا امیر ہو، اس کی طبیعت ٹھیک ہو یا خراب ہو۔ اور خاص کر اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی انسان بیمار ہے تو ہم اکثر سوچتے نا، ارے یہ بیمار ہے، اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو میں بھی بیمار ہو جاؤں گا، اس کے جرمز مجھے لگ جائیں گے۔ اگر بیماری کنٹیجیس نہیں ہے تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ بیمار کی عیادت پر جانا تو ثواب ہے نا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی اس طرح کا انفیکشن ہے جو کنٹیجیس ہو تو آپ جا کر ان سے ملے، اس طرح تو بیماری پھیلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو نہیں پھیلتی تو ہمیں اکثر بیمار کی عیادت کو جانا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے بزرگ ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، اکیلے کھانا کھاتے ہیں، ان کے بچے ان سے دور رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے وقت نکال کر ہمارے ان نیبرس کے گھر جائیں، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، یا پھر انہیں اپنے گھر بلا کر ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔
اور نیبرز ہی کیوں، اگر ہمارے گھر میں میڈز ہے، ہمارے بلڈنگ میں واچ مین ہے، تو ہمیں انہیں بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرنا چاہیے اور انہیں بھی اپنے گھر پر دعوت دینی چاہیے، ان کے ساتھ کھانا چاہیے اور لوگوں میں کسی بھی طرح کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں ہماری آج کی سٹوری سے آپ یہ مورل ضرور سیکھیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں۔ السلام علیکم مائی لٹل کڈز۔ ہم بات کر رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی۔ پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جو یہ ہارون رشید بادشاہ تھا، یہ امام کو الگ الگ قید خانے میں ڈلواتا رہتا، وہ بھی بنا کسی وجہ کے، بنا کسی جرم کے۔ اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، میں نے آپ کو جناب اسماعیل کا ذکر کیا تھا، اگر آپ کو وہ ایپیسوڈ یاد ہو۔ جناب اسماعیل کے ایک بیٹے تھے محمد ابن اسماعیل، یہ امام کے بھتیجے لگے، یہ امام کے دشمن تھے اور امام سے ان کو بہت زیادہ ناراضگی تھی کہ میرے بابا کو امامت نہیں ملی، جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس میں کچھ کیا ہو، حالانکہ ان کا اس میں کیا قصور۔ خیر، تو محمد ابن اسماعیل جو تھے یہ سوچ رہے تھے کہ میں کسی طرح ہارون رشید کا خاص بن جاؤں اور میں ساری ڈیٹیلز جو ہے امام کی اس کو جا کر دیتا رہوں۔ تبھی امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ میرا لائل نہیں ہے، میرا وفادار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو اس کا خیال ہے، تو امام اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے محمد، دیکھو میں تمہارا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کچھ پیسے بھی دیے اور کہا کہ تمہیں آگے بھی جو کچھ بھی ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم یہ کام مت کرو، تم ہارون رشید سے ہاتھ مت ملاؤ۔ یعنی امام کہیں نہ کہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ رک جائے یہ کرنے سے، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے وہ پیسے بھی نہیں لیے۔ جب وہ جانے لگا تو امام نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، جو بھی ہو میرے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا، یعنی اس میں تم شریک نہ ہونا۔ لیکن اس نے پھر بھی یہ بات نہیں سنی اور وہ چلا گیا ہارون رشید کے پاس بغداد، اور جا کے اس نے کہا کہ تم یہاں بغداد میں آرام سے بیٹھے ہو، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مدینے میں کتنا رسوخ ہے، لوگ ان کو کتنا زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور وہ تمہاری جو یہاں پر حکومت ہے وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اس طرح کی اس نے باتیں وہاں جا کے بیان کی۔ یہ سن کے ہارون رشید تلملا گیا اور اسے بہت غصہ آیا کہ اچھا امام کا اتنا رسوخ ہے، یعنی میں جتنا ان کو نیچا کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کے بیچ ان کی محبت اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس نے محمد ابن اسماعیل کو 2000 درہم دیے، خوش ہو کے کہ اس نے یہ میسج ان تک پہنچایا، اور اس کے بعد محمد خوشی خوشی مدینہ واپس لوٹنے لگا۔ تبھی راستے میں اس کو موت آ گئی۔ یعنی آپ سوچ سکتے اس 2000 روپے میں سے 1 دینار یا 1 درہم بھی وہ خرچ نہیں کر سکا، بلکہ اس نے اس تھوڑے سے پیسے کے لیے ہمیشہ کی جو جہنم تھی اپنے لیے تیار کر لی۔ خیر بچوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہر امام کے پاس، بلکہ ہر معصوم کے پاس جو ہوتی ہے ایک خاص چیز جو اللہ نے انہیں دی ہے، وہ ہے علم غیب، یعنی دا نالج آف انسین۔ وہ ہر چیز جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا علی ابن یقطین۔ وہ ہارون رشید کے وزیر یا منسٹرز میں تھے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ایسے کسی ظالم بادشاہ کے انڈر کوئی بھی پوسٹ ایکسیپٹ کرنا منع ہے، کہ آپ کو کبھی بھی ایسے کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں امام نے ان کو خاص طور پہ اجازت دی تھی یہ کہہ کے کہ تم سے جتنا ہو سکے تمہیں اپنے دینی بھائیوں کی مدد کرنی ہے اس پوسٹ پر رہ کے، اور دین کی خدمت کے کام انجام دینے ہیں، اور تبھی تم یہ پوسٹ ایکسیپٹ کرنا۔ یا بادشاہ اگر جیسے اس زمانے میں بادشاہوں کا دماغ بڑا خراب ہوتا تھا، بغیر وجہ کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں گے، کسی کا بھی قتل کروا دیں گے، تو ان کے جو وزیر کے مشورے ہوتے وہ ان کے لیے بہت زیادہ کام آتے۔ تو وہ لوگ جو ہے تو انہیں بتاتے نہیں بادشاہ صاحب اس کو مت قتل کریے یا اس کو جانے دیجیے، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کبھار وہ لوگوں کی جان بھی بچا لیتے، تو تاکہ امام کے جو چاہنے والے ہیں ان کی مدد ہوتی رہے، ان کے جو موہب ہیں ان کی حفاظت ہوتی رہے، تو امام نے علی ابن یقطین کو یہ کہا کہ تم یہ پوزیشن ایکسیپٹ کر لو۔ خیر وہ یہ سارے کام انجام دیتے رہتے۔ ہارون رشید انہیں جو کچھ بھی دیتا تحفے وہ لا کے امام کو دے دیتے۔ اب ظاہر سی بات ہے جلنے والے تو ہر ایک کے یہاں ہوتے ہی ہیں، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی جلنے والا موجود رہتا ہے۔ اسی طرح علی بن یقطین سے بھی حاسد جو تھے وہ پیدا ہو گئے، اور وہ لوگ دیکھتے کہ یہ کہاں جاتے ہیں، نظر رکھتے، جاسوسی کرتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھ لیا کہ علی بن یقطین نے سارا سامان اٹھا کر امام کو دے دیا ہے، اور جا کے انہوں نے ہارون رشید کو یہ شکایت کر دی کہ جو علی بن یقطین ہیں یہ تو دراصل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے، اور آپ نے جو بھی انہیں تحفے دیے ہیں وہ یہ جا کے انہیں دے دیتے ہیں۔ علی بن یقطین نے کچھ دن پہلے امام کے لیے کچھ تحفے بھیجے تھے، جس میں ایک بہت زیادہ قیمتی لباس تھا۔
امام نے وہ لباس واپس کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں اس کی ضرورت بہت جلدی پڑنے والی ہے، اور وہ دن آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جتنے بھی تحفے تحائف دیے تھے وہ لاؤ، خاص کر وہ قیمتی لباس لاؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ اب کیونکہ امام اسے پہلے ہی بھیج چکے تھے، تب علی بن یقطین کے لیے یہ آسان تھا۔ وہ فوراً اپنے گھر گئے اور انہوں نے وہ لباس لا کر بادشاہ کو دے دیا۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ وہ لباس موجود ہے تو اسے بہت غصہ آیا، اور یہ جو چغل خور انسان تھا اس کے اوپر شدید غضبناک ہوا بادشاہ، اور 1000 کوڑے مارنے کی سزا اس کو سنا دی گئی، اور علی بن یقطین محفوظ ہو گئے اس بادشاہ کے پکڑے جانے سے یا ان کی کوئی بھی سزا ملنے سے۔ اور بھی ایسے بہت ہی انٹرسٹنگ واقعات موجود ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں۔ آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ۔ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا۔ اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں، اور ہم نے اس سورے کی آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ ڈسکس کر لیا ہے، اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا۔ تو اگر آپ نے پہلے کس ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے۔ آج کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو شارٹ میں بتاؤں گی کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں اور آخرت میں وہ لوگ بڑی آرام میں اور خدا کی رحمت میں ہوتے ہیں، تو انہیں کیا کیا نعمتیں عطا ہوگی اس کے بارے میں ہم نے کچھ آیتوں میں ڈسکس کیا ہے، اور آج کی آیتوں میں بھی ہم وہی ڈسکس کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 25 سے لے کے 30 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 25، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی باتیں۔ تو آیت نمبر 25 میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب وہ لوگ وہاں پہ آخرت میں آرام میں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، تو وہاں پر کوئی لغویات باتیں نہیں ہوں گی، یعنی کوئی بیہودہ کوئی نانسنس باتیں نہیں ہوں گی، اور صرف اچھی باتیں ہوں گی اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ آیت نمبر 26، الا قیلا سلاما سلاما۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ تو آیت نمبر 26 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ بری باتیں اور نانسنس باتیں نہیں کریں گے، اور صرف سلام یعنی اچھی باتیں اور امنیت والی باتیں کریں گے۔ آیت نمبر 27، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور دائنے ہاتھ والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا۔ تو آیت نمبر 27 میں اللہ کہہ رہا ہے دائنے ہاتھ والے اصحاب، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہ فرسٹ گروپ ہے جن کے بارے میں ہم نے پچھلے آیتوں میں ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، اور رائٹ ہینڈ میں دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال اچھا ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا کہنے کہ وہ کیا رحمتوں میں اور کیا عیش و آرام میں ہوں گے۔ آیت نمبر 28، فی صدر مخضود۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بے کانٹے کے بیر۔ آیت نمبر 29، وطلح منضود۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے لدے ہوئے کیلے۔ آیت نمبر 30، وظل ممدود۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے پھیلے ہوئے سائے۔ تو آیت نمبر 28، 29 اور 30 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بنا کانٹوں کے بیر ملیں گے، یعنی بنا کوئی کانٹے کے انہیں فروٹ اور بیرز ملیں گے۔ لدے ہوئے کیلے ہوں گے، یعنی خدا کی رحمت ہی رحمت ہوگی، یعنی لدے ہوئے کیلے اور باقی تمام میوے موجود ہوں گے، اور پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، یعنی وہ لوگ سایوں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ تمام نعمتوں کے بارے میں خداوند عالم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو آخرت میں رائٹ ہینڈ میں ان کا اعمال ملیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر۔